آخری خطبے میں اپنی قوم کے قتل معاف کیے کہ معاف کرنے سے شاید آگے معاملہ چلے، مگر معیشت کا قرض معاف نہیں کیا، کیونکہ اس میں ایک کنٹینیوٹی رہنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کسی کو دفنانے سے پہلے بھی پوچھا، اعلان کیا کہ اس کا کوئی قرض ہے جو واپس کرنا ہے تو قرض واپس کیا جائے تاکہ وہ کنٹینیوٹی رہے، اس میں ریلائبلٹی رہے۔ مگر جو پرسنل اعتبار سے چیز ہے وہ درگزر کے حوالے سے، حضرت عمر کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو عمال ہے۔ عمال اسلامی معاشرے میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایگزیکٹو ہیں، اور یہاں بہت سارے ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، گورنر صاحب، میں، سب لوگ جو سرکاری افسران ہیں یہ ایگزیکٹوز ہیں۔ عمال کے اوپر کیا ذمہ داری ہیں؟ اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے عمال کے اوپر 3 ذمہ داریاں رکھی گئیں، جس کے اندر پبلک کانٹیکٹ بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا دروازہ کھلا رکھے، بہت اہم، لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ رہے۔ اس کو کنفرم دوسری بات سے کیا کہ جمعے کی نماز پڑھائے تاکہ لوگوں سے رابطہ رہے، یا مسجد میں جا کر پڑھے تو رابطہ رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اور تینوں چیزیں میں پوری نہیں کر سکتا، مگر میں وہاں سے راستہ تو لیتا ہوں نا، اسپرٹ تو لیتا ہوں، جذبہ تو وہیں سے لیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ عام آدمی کے لیول پر لے آئے، جس کی سب سے بڑی مثال سارے خلفائے راشدین پلس حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ سٹینڈرڈ آف لیونگ، بڑے رئیس خاندان کے تھے، بیوی بھی بڑی رئیس خاندان سے تھیں۔ جس دن وہ خلیفہ نامزد ہوئے، انہوں نے گھر آ کر کہا کہ بیوی سارے نوکروں کو بتا دو کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہے دینے کو، رہیں تو رہیں، نہ رہیں تو نہ رہیں۔ پھر بیٹا جب آتا تھا گھر تو میں تو کہتا تھا ماں کئی سالوں سے میں آ رہا ہوں، سب سے سستی سبزی بناتی ہو تم ہیں؟ تو ماں کہتی تھی بس یہی پیسہ آتا ہے گھر میں۔ بیٹا کہتا تھا کچھ اور بنا دو کبھی۔ تو میں اسپرٹ لے رہا ہوں، وی آر ناٹ لائک دیٹ، ہم انسان ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر اسپرٹ وہاں سے آتی ہے۔ پھر گورنر صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ یہ جج نہیں ہے۔ یہ جو انصاف کی اسپرٹ ہے نا، یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ 5 سال کے بچوں کو کھلونے دے دیں، اگر گنتی میں فرق ہوگا تو لڑائی ہو جائے گی، چھوٹا بڑا کھلونا ہوگا تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو بچوں کے اندر کوئی وکالت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو امریکن جوڈیشل سسٹم اس بات پر چلتا ہے کہ عام آدمی جوڈیشری بنتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، تو لہذا عام آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کی آپ کو مثال دوں، صرف آپ نے دونوں سائڈز کو سننا ہے، اور قرآن جو ہے ان واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 فریقین اللہ نے بھجوائے، ان کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دیا۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ہر معاملے میں سب کی بات سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان بات ناگوار گزری، اور ناگوار ہی نہیں گزری بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خفا رہے، اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے۔ اور جب اللہ نے معاف کیا تو شاید لوگ فقہا یہ کہتے ہیں کہ مگر ظہر کا وقت تھا، نہیں عصر کا وقت تھا، تو حضرت داؤد نے جو شکرانے کی نماز پڑھی وہ عصر کے وقت، تو اسلامی تاریخ میں جو عصر کے وقت کی نماز ہے وہ اس بات سے جا کر ملتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ فرق عرض کر رہا تھا کہ بے انتہا ضروری ہے جلدی فیصلہ ہو۔ اب جلدی فیصلے کے اندر ایک جو برٹش لا آیا، اس کے اندر وکیل بھی جس کے اوپر مقدمہ ہے، اس کو وکیل کی فراہمی بھی ضروری سمجھی گئی، اس لیے کہ اس کے رائٹس کو پریزرو کر لیا جائے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے کبھی کبھی غریب آدمی کو، ان پڑھ کو، عام آدمی کو، مجھ جیسے آدمی کو بھی کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رائٹس کیا ہیں، قانون مجھے کیا راستہ دیتا ہے، کیا پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو وکیل وہ راستہ بتاتے ہیں اور وہ پروٹیکشن ہوتا ہے۔ مگر جو اسپرٹ ہے نا وہ جلدی فیصلہ کرنے کی ہے۔ اب اس اسپرٹ کو کیسے واپس لایا جائے، تو انگلستان کے اندر یہ کام ہوا کہ انہوں نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا اہتمام شروع کیا 70 کی دہائی سے، 60 کی دہائی اور 70-80 کی دہائی میں۔ اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ قبائلی فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، اپنا لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں، آپ ان کے اندر اشتراک پیدا کر کوششیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کے ساتھ آپس میں فیصلہ ہو جائے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو وہی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن انگلینڈ میں شروع کیا، اور کس وجہ سے شروع کیا؟ کیونکہ عدالتوں کے اوپر بوجھ بہت بڑھ گیا،
वहाँ भी सालों मुकदमे चलने लगे, तो उन्होंने छोटे मुकदमे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर सारे छोटे कोर्ट्स में भेज दिए। 2017 के अंदर मैं जब असेंबली में था तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए मैंने बड़ी मेहनत की और वो बिल पास हुआ जिसके ऊपर काम किया था साबिक, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने बड़ा काम किया था ADR के ऊपर। तो ये जो मुहतसिबीन हैं ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम करते हैं। दोनों फरीक़ैन आए और उनकी बात सुनी, कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश कर ली और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ तो फिर फैसला कर दिया। अच्छा, इसमें फरीक़ैन कौन है? इसमें फरीक़ैन आम आदमी है और सरकारी इदारा है। अच्छा, सरकारी इदारे में गवर्नर साहब आपने फरमाया कि जी जज होने की ज़रूरत, आप हैं नहीं जज, मैं भी नहीं हूँ, है, मगर फैसला किसने किया? किसी सरकारी अदारे के सेक्शन ऑफिसर ने फैसला किया, वो भी जज नहीं है, उसने फैसला किया या किसी सीनियर ऑफिसर ने फैसला किया और आप उस फैसले की स्पिरिट को कानून के एतबार से देख लेते हैं। ये वकील प्रोविंशियल मोहतसिब वाला ये वकील है, मेरा दोस्त है ना, ये भी देख लेता है, मेरे साथ जो मेरी मदद करते हैं वो भी वकला हैं, वो भी मेरी मदद कर देते हैं कि जी इसमें कानून ये कहता है, और उसके बाद फैसला करते हैं। जनाब वाला, मैं आपको बताऊँ, नज़र बलोच साहब ने ये बात कही कि जी फासले बड़े हैं। अच्छा जी, फासले बड़े हैं, वो काम हो नहीं सकता जो खुलफाए राशिदीन ने कहा कि दरवाज़ा खुला रखो, सबको आने दो। ये काम जब हो नहीं सकता तो कम्युनिकेशन का ज़माना तो आ गया ना, हर चीज़, पैसा इस पर चलता है, अरबों रुपए पाकिस्तान में इस पर चलते हैं, सारी कम्युनिकेशन इस पर होती है। तो ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो सकती? दुनिया में जूम आ गया, जूम पर फैसले होते हैं, जूम पर मीटिंग्स होती हैं। तो लिहाजा अब इस चीज़ से हम निकल जाएं कि जी आना पड़ेगा फिजिकली किसी को। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं बड़े मजे की बात, कल रात यहां इस घर में मौजूद मैंने 10 फैसले किए मुहतसिबीन के, 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के जरिए मेरे पास इशू आ गया पूरा, उसके ऊपर ओपिनियंस आ गए और मैंने फैसले किए, और उसमें 2 हरासगी के थे, और उसके अंदर एक वाक़या बिल्कुल मिलता जुलता है। गवर्नर साहब ने जैसे कहा, एक वाक़या ये था कि एक औरत की, किसी औरत ने, दोनों सरकारी इदारे में काम करती थी, किसी औरत की शादी करा दी। अब शादी हो गई और शादी के बाद उनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो एक औरत दूसरी औरत पर जो अपनी नंद बन गई उसके ऊपर उसने कहा कि जी इसने मुझे हिरासा किया दफ्तर में, कि सबको बता दिया कि मेरे घर में लड़ाई है, ये है वो है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए।